کہ اس کو سکون کیسے ہے؟ سکون تو اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے طریقے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا یہ درویشوں کو کیسے نیند آ جاتی ہے، بعض وقت مالداری بھی ہوتی ہے لیکن پرسکون نیند آتی ہے۔ ہمارے کراچی کے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مالدار بھی تھے لیکن صوفی بزرگ بھی تھے، تو پھر ان کی بھی جب ان پہ مسکینہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی تھی تو کیا کہنے، جب بندے کی اعمال شریعت کے مطابق ہوں پھر بندے کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جب مضبوط ہو جائے پھر بندے کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہے، اس کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ میرا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گئے، اور گناہ کے اندر تو نحوست ہی نحوست ہے، لیکن وہ نیکی کے رستے پر جب قائم و دائم رہتا ہے تو نیکی کے اندر سکون ہی سکون ہے اگرچہ تکلیف آ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ مال ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہو، سکون اس وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ اس کائنات میں اس روئے زمین پر سکون والا ماحول کب آئے گا؟ جب اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے قانون کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی اور قانون کے رائج کرنے سے کوئی بھی سکون آ سکتا نہیں ہے۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا، وہ برطانوی قانون ہمارے ہاں عدالتوں میں رائج ہے، آج انہوں نے پھانسی دینے سے منع کر دیا، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جی آج کل پھانسی کی سزا نہیں ہوتی، قتل کے بدلے میں قتل ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ پھانسی دے کر کسی کو قتل کرنا یہ شریعت کے منافی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ پھانسی دے کر گلا دبا کر کسی کو قتل نہیں کر سکتے، قصاصاً قتل کر دیا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اسی طریقے سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کسی کی آنکھ زخمی کی ہے یا جسم کا کوئی ایسا عضو قیمتی جو عضو ہے، یعنی ایک پاؤں اگر زخمی کر دیا، ختم کر دیا، تو اس کا پاؤں بھی اس کے بدلے میں ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو گردن اتار کر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ان طریقوں پہ رائج ہوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، چوری کے بعد اس پہ چوری ثابت بھی ہو جاتی ہے، جب چوری ثابت ہو جائے، چوری دو طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، نمبر ایک وہ بندہ خود اقرار کرے کہ میں نے چوری کی ہے، نمبر دو اس پہ گواہ آ جائے، تین گواہ آ جائے کہ وہ کہے کہ ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے، پھر ان گواہوں کے بارے میں بھی جانچ پڑتال ہوگی کہ یہ گواہ آیا عادل ہے، معتبر ہے یا نہیں، آیا ان پہ بھی کسی قسم کے بہتان کی حد لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ جب ایسا گواہ آ جائے گا تو پھر چوری اس پہ ثابت ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب سرے عام لوگوں کے سامنے ہاتھ کو کاٹ دیے جائیں اور پھر آئندہ لوگ اس طریقے سے بچیں گے۔ آج اگر کوئی اپنے حق کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہم کو پتا ہے اگر جیل میں چلے گئے تو ہمارا کوئی بھی وارث نہیں ہوگا، ہماری سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے قانون کے خلاف چلیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اب اللہ کا قانون یہ کہتا ہے جب ایک جگہ پہ مسلمان مظلوم ہو، ایک جگہ پہ مسلمان مظلوم ہو تو اس جگہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ یا اس جگہ کے لوگ چونکہ دارالحرم میں ہوتے ہیں وہ لوگ جہاد کریں، ان لوگوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر الاقرب فالاقرب، پھر اس کے قریب ہے، پھر اس کے قریب ہے، پھر اس کے قریب ہے، اس طرح لوگوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آج جہاد کی ضرورت ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ہم کس طرح غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں پہ یہ بات نہیں آتی کہ جناب ہو کیا رہا ہے اس دنیا میں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پہ کافر مسلمانوں کی تملیغ پہ قبضہ کرے، مسلمانوں کی حکومت ہو، وہاں آ کر کافر قبضہ کرے تو وہاں کے لوگوں پہ جہاد فرض ہے، وہ لوگ جہاد کریں۔ پھر اس کے بعد جو قریبی لوگ ہیں وہ جہاد کریں، پھر اس کے بعد قریبی لوگ ہیں وہ جہاد کریں۔ لیکن عجیب سوچ ہے، اگر کسی کو جہاد کی دعوت دی جاتی ہے سب سے پہلے کہتا ہے تو خود جا۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، جب مشین ہی خراب ہو جائے تو بعد میں کوئی چیز اس سے بن سکتی ہے؟ اب یہ ایک تلوا بنانے والی مشین ہے، جب اس مشین کو ہی ختم کر دیجیے تو تلوے کہاں سے بنیں گے؟ ایک بندہ جہاد کی دعوت دے رہا ہے، وہ مکمل طور پر تعاون کر رہا ہے، لوگ کہتا ہے خود تو جاتا نہیں۔ جب وہ خود چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک اچھے بہانے ہوتے ہیں کہ جو دوسرا بہانہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی نیکی کی دعوت دے بندہ اس کو تانا دے دیتا ہے، میں نے تجھے بھی اس حالت میں دیکھا تھا، بھائی آج اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے، تم بھی ساتھ اس کے لگو۔ تو یہ ایک شیطانی بہانے ہیں ہمارے پاس، شریعت پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا قانون اب یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں جس طرح ہم سے ہو سکے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، کم از کم ہم ان کے لیے اپنی زبان کو تو چلا سکتے ہیں۔ اگر زبان نہیں چلا سکتے
کم از کم ہم اپنے دل سے تو فیصلہ کر سکتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ گفتگو کر جذبہ تو بنا سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی ایسا معتبر جگہ ہو کہ ہمارا چندہ ان تک پہنچ جائے تو پہنچا سکتے ہیں. ان تمام طریقوں سے ان تمام رستوں سے ہم ان کی تائید کر سکتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.